ناظرین کی خدمت میں ہمارا آداب. ناظرین، ریاست کرناٹک ہر دور میں ہر میدان میں ترقی کرتی آئی ہے، چاہے وہ سماجی ہو، معاشرتی ہو، اقتصادی ہو، تعلیمی ہو. اسی طرح شعر و ادب کی دنیا میں، زبان و ادب کے معاملے میں بھی ریاست کرناٹک نے ہر دور میں ترقی کی. یہاں ایک سے ایک ادبا اور شعرا نامور پیدا ہوئے، جنہیں ملک گیر شہرت کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی ان کی شناخت ہوئی، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جناب لطیف شاہد، جو آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. آپ کا تعلق شہر سگر سے ہے. لطیف صاحب، اس گفتگو میں آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کے آغاز میں اپنے ابتدائی حالات کا سرسری ذکر کریں. جی، میں دراصل آپ تو میرا نام بتا ہی دیا، عبداللطیف شیر خان، سرنیم شیر خان ہے، اور میرا قلمی نام لطیف شاہد ہے. جی. اور میں 1969 میں تعلقہ شاہپور کا قصبہ سگر شریف، جو روحانی اعتبار سے معروف بھی ہے، جی، وہاں پہ میں 1969 میں پیدا ہوا. اور ابتدائی حالات کے بارے میں تو ایسا کہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میرے والد بزرگوار مولانا روم کے کلام پڑھتے تھے. جی. اور تصوف سے ان کا تعلق تھا. جی جی. ویسے بھی گھر میں ہمارے بانگے درا اس دور میں بال جبریل، ضرب کلیم جیسے اقبال کے کتابیں ہمارے والد صاحب نے مطالعہ جی کیا. جی. اور میرا پیشہ بھی تجارت سے تھا. ویسے میں اخبارات وغیرہ کا بھی مطالعہ کرتا تھا. تو نثر پہ ذرا زیادہ توجہ تھی میری. تو میں نے اقبال کو جب پڑھا، بانگے درا جو پڑھا، تو میرے اندر ایک الگ سی کیفیت. اس وقت میں سمجھتا ہوں میں 1988-89 کی بات ہے، میں 8ویں پڑھ رہا تھا، شاید 8ویں میں تھا. تو اقبال کی شاعری جب پڑھا، اس وقت معنی مطلب تھوڑے بہت معلوم ہوتے تھے. ان اقبال کی شاعری کی جو روانی تھی اور جو حیت تھی، وہ بہت متاثر کری. جی. اور زبان زد گو کئی اشعار ہو گئے. اور بالخصوص اس دور میں ہمارے ماحول، ہمارے صدر کا ماحول بھی بڑا ادبی ماحول تھا. جی. اور پورے مشائخین کو شعر و ادب سے ذوق تھا. جی. میری دکان پہ بھی آیا کرتے تھے، اقبال کے تقریباً اشعار بولتے تھے. تو میں نے بھی اقبال کو پڑھا، اقبال کی شاعری پسند آئی. تو دھیرے دھیرے میں نے شاعری کا مطالعہ شروع کیا. آپ کے اس جواب سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو ادبی ماحول میسر رہا. جی. اور پھر ایسے لوگوں سے آپ کی صحبت رکھی جو شعر و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے. بے شک. تو ان دونوں چیزوں نے آپ کو شاعری کی طرف راغب کیا. بے شک. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ صحیح معنوں میں، صحیح طور پر آپ نے شاعری کی ابتدا کب کی؟ دیکھیے، ابتدا تو میں نے 1992 میں کیا. میں نے 1992 میں شاعری کی ابتدا کیا. اس وقت سالار ہمارے شہر آتا تھا. جی. پہلی سالار، اور ادبی ایڈیشن کے مرتب حمید الماس تھے. جی جی جی. تو غزلیں وغیرہ مختلف شعراء کے، آپ کے وغیرہ سب کے پڑھتا تھا. جی. تو میں نے بھی سوچا کہ تک بندی کی طرح غزل بھیج دوں. نہایے کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. ابتدا میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان کا جواب آیا حمید الماس صاحب کا کہ آپ کی شاعری بہت بری چیز ہے، بہت گڑبڑ کیے ہوئے وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے ابتدا میں ایسا ہی. جی. میں کسی کو بتایا، وہ قریب میں کوئی اساتذہ بھی نہیں تھے. شعر کا ذوق رکھتے تھے، شعری مزاح رکھتے تھے. جی. ثواب کتنا تھا، عذاب کتنا تھا، میری ذات کا حساب کتنا تھا. بھری جوانی میں جھریاں روشن تھی، گل چہرے پر جھریاں روشن تھی. بھری جوانی میں شباب کتنا تھا. واہ واہ واہ. اس طرح کی غزلیں جو پہلی شائع ہوئی جی ہے جی جی. سالار میں. لطیف صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچپن میں آپ اقبال کا کلام بہت سنتے تھے اور پڑھتے بھی تھے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ
اقبال کے کلام سے کس حد تک آپ متاثر ہوئے؟ اقبال کی حد تک اس دور میں تو دیکھیے اس طرح سے متاثر، اتنا غرق ہو گیا اقبال میں جی کہ دوسرے جو بھی تخلیقات آتے اخباروں کے ذریعے، دوسرے کس کے ذریعے، تو دوسری شاعری کو پڑھنے کے لیے پسند بھی نہیں کرتا تھا، جی جی کیونکہ اتنا جنون اقبال کا